آج کے اس تفصیلی جائزے میں بہت خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت سیدھا سا لگتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ دنیا کو دیکھنے کے پورے انداز کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب ہم سب بڑے ہوتے ہوئے یہی سوچتے ہیں نا کہ سائنس مکمل طور پر ایک آبجیکٹو یا غیر جانبدار چیز ہے۔ عام تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ حقائق بس حقائق ہے۔ ہاں، جیسے فزکس کے قانون ہوں یا کیمسٹری کے فارمولے، ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کسی کی ثقافت، مذہب یا نظریات سے کیا لینا دینا۔ صحیح، لیکن آج کی گفتگو اس عام فہم تصور کو کافی حد تک چیلنج کرنے والی ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے آج ہمارے پاس دو بہت ہی دلچسپ ذرائع موجود ہیں۔ ایک سید حسین نصر کی تحریر ہے جس کا نام ہے سائنس کی تعلیم، اسلامی نقطہ نظر۔ اور دوسرا سمیرہ علی بن زئیر کا مقالہ ہے متحدہ عرب امارات میں تعلیم اور اسلامی اقدار کا نظام۔ تو ہمارا آج کا بنیادی مقصد یا مشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیسے ایک مخصوص ورلڈ ویو، یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، حقائق اور علم کو پرکھنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز موضوع ہے، کیونکہ یہ ہمیں اس کشمکش کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے جس کا سامنا آج بہت سے معاشرے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کشمکش کے جدید علم کی چکا چوند اور اپنی روایتی اقدار کے درمیان آخر توازن کیسے قائم کیا جائے۔ بالکل وہی، جب ہم ان دونوں تحریروں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ علم ہو، ٹیکنالوجی ہو یا ترقی کا کوئی بھی ماڈل ہو، وہ خلا میں پروان نہیں چڑھتا۔ صحیح، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ جی، اس کی جڑیں کسی نہ کسی مٹی میں ہوتی ہیں۔ جب آپ ایک ماڈل کو اس کی مقامی، ثقافتی اور اخلاقی زمین سے کاٹ کر کہیں اور لگاتے ہیں تو صرف مشینیں ٹرانسفر نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپا ہوا پورا ایک فلسفہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی، وہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے۔ بالکل، ہم سب کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ آج کی اس گفتگو میں ہمارا مقصد ان مضامین میں پیش کیے گئے مخصوص مذہبی، نظریاتی یا فلسفیانہ دلائل کی توثیق کرنا ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہی ہم کسی خاص نظریے کی طرفداری کر رہے ہیں۔ جی، ہم محض ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مصنفین نے اپنے اصل مسودے میں کیا نقطہ نظر پیش کیا ہے، تاکہ ہم ان کے دلائل کو ان کے الفاظ میں سمجھ سکیں۔ اور میرے خیال میں یہ وضاحت گفتگو کو ایک درست سمت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا رول یہاں محض ایک گائیڈ کا ہے۔ چلیں اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ سید حسین نصر اپنی تحریر کے بالکل شروع میں ہی ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جدید سائنس کوئی ویلیو فری چیز ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بنیادی بات پہ سوال اٹھا دیا انہوں نے۔ بالکل، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وقت، خلا، مادہ اور توانائی یہ سب نیوٹرل تصورات ہیں، لیکن نصر کہتے ہیں کہ جدید فزکس میں ان چیزوں کی جو تشریح کی گئی ہے اس کے پیچھے ایک مخصوص فلسفیانہ مفروضہ ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس پوری کائنات کو محض ایک بڑی سی خودکار مشین کے طور پر دیکھتی ہے۔ ان کے مطابق یہ دعویٰ کرنا کہ سائنس نظریاتی اثرات سے پاک ہے، دراصل خود ایک بہت بڑی غلطی فہمی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے اس مشینی تصور کے مقابلے میں اسلامی روایت کے تصور کو کس طرح پیش کیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق اسلامی روایت میں علم، یعنی جسے علم کہا جاتا ہے، وہ صرف دنیاوی مقاصد، انڈسٹری لگانے یا کائنات پر قابو پانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اس کا بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا ایک بہت گہرا تعلق انسان کی روح کی تربیت سے ہے۔ یعنی جب ایک طالب علم بائیولوجی پڑھ رہا ہے تو وہ صرف ڈیٹا اکٹھا نہیں کر رہا، بلکہ وہ کائنات کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بالکل، وہ کائنات کو ایک مشین کے بجائے خالق کی ایک نشانی یا آیت کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی ضرور، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں آپ ایک بہت خوبصورت پینٹنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص اس کا سائنسی تجزیہ کرتا ہے کہ یہ کینوس اور کیمیکلز کا مجموعہ ہے۔ صحیح، یہ مادی یا سائنسی تجزیہ ہو گیا۔ لیکن دوسرا شخص اس پینٹنگ میں چھپے ہوئے پیغام اور مصور کے ارادے کو محسوس کرتا ہے۔ نصر کے مطابق جدید مغربی سائنس کائنات کو اس پہلے شخص کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ تو واقعی نقطہ نظر کا بہت بڑا فرق ہے۔
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نثر جدید سائنس کو پڑھنے سے ہی منع کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ان کا نقطۂ نظر جدید سائنس کو مکمل طور پر مسترد کرنا ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فزکس پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو پھر وہ کس چیز پر زور دے رہے ہیں؟ وہ دراصل اندھی تقلید سے منع کر رہے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن و احادیث کے اصولوں کو جدید سائنس کی تدریس کا باقاعدہ فریم ورک ہونا چاہیے۔ اچھا، مطلب سائنس کو ایک تنقیدی نگاہ سے پرکھا جائے۔ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ جدید مغربی نظریہ صرف حواس خمسہ اور عقل تک محدود ہے، جبکہ ان کے نزدیک اس میں وحی اور وجدانی فہم کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سائنس کی ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص بیانیہ ہی نظر آتا ہے۔ جی، وہی کہ قدیم یونانیوں نے کام کیا، پھر صدیاں گزر گئیں اور پھر اچانک نیوٹن اور گیلیلیو آ گئے۔ بالکل، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ درمیان کے کئی سو سال تو جیسے تاریخ کی کتابوں سے غائب ہی کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہماری تاریخی تفہیم میں۔ لیکن نصرت کی تحریر اور ان ذرائع میں جو حیرت انگیز تاریخی حوالے ہیں وہ ان گمشدہ اوراق کو سامنے لاتے ہیں۔ مثلا فزکس ہی کی بات کر لیں۔ جی، فزکس میں ابن سینا کا کام بہت نمایاں ہے۔ بالکل، گیلیلیو اور نیوٹن سے بہت پہلے ابن سینا اور ابو البرکات البغدادی نے باقاعدہ پروجیکٹائل موشن اور مومنٹم کے تصورات متعارف کرائے تھے۔ یہ وہی تصورات ہیں نا جن پر بعد میں جدید فزکس کی عمارت کھڑی کی گئی؟ 100%۔ جب آپ کسی چیز کو ہوا میں پھینکتے ہیں، اس کی رفتار، اس کی مزاحمت، ان سب پر باقاعدہ مشاہدات ہو رہے تھے۔ اور ریاضی میں بھی تو یہی صورتحال ہے۔ البیرونی اور نصیر الدین طوسی جیسے سائنسدانوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ جی، ہم اسکول میں ٹریگنومیٹری پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ خالصتاً مغربی ایجاد ہے۔ لیکن در حقیقت ان سائنسدانوں نے ہی ٹریگنومیٹری کو فلکیات سے الگ کر کے ریاضی کی ایک مکمل اور الگ شاخ کے طور پر قائم کیا تھا۔ اور کیمیا یعنی کیمسٹری میں جابر بن حیان اور الرازی کا کام دیکھ لیں۔ تیزاب، الکلی، لیبارٹری کے بنیادی آلات، یہ سب وہیں سے شروع ہوا۔ اسی لیے مقالے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اسلامی سائنس کو صرف مغربی تاریخ کے ایک چھوٹے سے باب یا گزرگاہ کے طور پر نہیں پڑھایا جانا چاہیے، بلکہ اس کی اپنی ایک مکمل اور آزاد حیثیت ہے۔ اس کے اپنے اصول اور اپنا طریقہ کار تھا۔ بالکل۔ اور اس تاریخی شعور کا مقصد صرف ماضی کی یادوں میں کھونا نہیں ہے، مقصد یہ دکھانا ہے کہ جب ایک تہذیب اپنے ورلڈ ویو کے تحت علم تخلیق کرتی ہے تو وہ کیسے مختلف اور خود مختار ہوتی ہے۔ بات معقول ہے، اور یہیں سے میرے ذہن میں جدید دور کے چیلنجز آ رہے ہیں، خاص طور پر حیاتیات اور طب کے حوالے سے۔ جی، کیونکہ مقالے میں میڈیسن پر بھی کافی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ بالکل، نصر اپنی تحریر میں وکالت کرتے ہیں کہ روایتی اسلامی اور یونانی طب کو جدید فارماکولوجی کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ انہوں نے معاشی انحصار بتائی ہے نا۔ جی، ان کا ماننا ہے کہ اس طرح ہم مغربی ادویات اور ملٹی نیشنل کمپنیوں پر غیر ضروری معاشی نثار سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں اس پوری بحث کے سب سے حساس حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نظریاتی ٹکراؤ کی بات کر رہی ہوں؟ بالکل۔ مقالے میں ارتقاء یعنی ڈاروینین ایوولوشن اور جدید کاسمولوجی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مصنف کا کہنا ہے کہ ان نظریات کو حتمی سچائی کے طور پر پڑھانے کے بجائے تنقیدی نگاہ سے پڑھایا جانا چاہیے۔ اچھا، یہاں ہم پھر سے یہ بات یقینی بنا لیں اور واضح کر دیں کہ ہم ارتقاء یا کاسمولوجی کے درست یا غلط ہونے پر بحث نہیں کر رہے، بلکہ صرف مصنف کی رائے کو غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے لا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو مصنف کی رائے یہ ہے کہ قرآنی نقطہ نظر کائنات کو ایک فعال اور بامقصد خالق کی تخلیق مانتا ہے، جبکہ ڈاروینین ماڈل اسے اتفاقی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ یہی وہ ٹکراؤ ہے۔ نصر کا استدلال ہے کہ اگر طلباء کو یہ نظریات پڑھائے جائیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مخصوص فلسفیانہ مفروضوں پر کھڑے ہیں اور انہیں اسلامی کاسمولوجی کے تناظر میں پرکھا جانا چاہیے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ساری فلسفی، ہسٹری، کاسمولوجی، ان سب کا ہماری آج کی عملی زندگی یا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اب ہم اس کے عملی اطلاق کی طرف آ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر سمیرہ علی بن زائر کا مقالہ تصویر میں آتا ہے،
جس پوری بحث کو پچھلی گفتگو سے جوڑ دیتا ہے۔ خلیجی ممالک کی مثال سے؟ جی، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی مثال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں تیل کی بے پناہ دولت ہے، اونچی عمارتیں، بہترین انفراسٹرکچر۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ بعض اوقات تیسری دنیا کے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل سید حسین نصر کی تنقید کی ہی ایک عملی شکل ہے۔ وہ کیسے؟ ان دونوں چیزوں میں کیا ربط ہے؟ دیکھیں، بالکل اسی طرح جیسے نصر مغربی سائنس کی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں، زئیر کے مطابق مغربی ترقیاتی ماڈلز کو مقامی حقائق کے بغیر اپنانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈنا؟ بالکل، جب دولت آتی ہے تو قدرتی طور پر ممالک بنے بنائے ماڈلز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل ترقی صرف شیشے اور سٹیل کی عمارتوں سے نہیں ہوتی۔ تو زئیر کے نزدیک اصل ترقی کیا ہے؟ ان کے مقالے میں واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے مستحکم انسانی وسائل یعنی ہیومن ریسورسز اور ثقافتی اقدار کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہاں، مقالے میں ذکر ہے کہ محض عمارتیں کھڑی کر لینا ایک سطحی مادی ترقی ہے۔ جی، اگر آپ کے ترقیاتی ماڈل میں آپ کے مقامی اصول اور روحانی پہلو شامل نہیں ہیں تو وہ ترقی کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ آپ باہر سے ایکسپرٹس تو لے آئیں گے لیکن معاشرہ خود مختار نہیں بنے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی مادی پہلو اور انسانی اور روحانی پہلو کا ایک ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو دونوں مصنفین مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ معلومات، سائنس یا معاشی ماڈلز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جی، علم حاصل کرنا یا ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا فریم ورک اپنا ہونا چاہیے۔ بالکل، کسی بھی چیز کو اپنانے سے پہلے اپنے مقامی، ثقافتی اور نظریاتی پس منظر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ علم محض معلومات کا ذخیرہ کرنا نہیں ہے۔ جی، علم تو دراصل اسے ایک وسیع تر فریم ورک میں رکھ کر پرکھنے کا نام ہے، اور یہی اصل دانشمندی ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور اس ساری بحث پر غور کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں، کیا سوال ہے؟ دیکھیں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں مصنوعی ذہانت یا اے آئی اور نئی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بالکل، ہر روز ایک نیا ٹول سامنے آ رہا ہے۔ تو کیا کسی نئی ٹیکنالوجی کو اپنے روزمرہ کے استعمال کا حصہ بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ان الگوریدمز کو بنانے والوں کی ثقافتی اور اخلاقی اقدار کو بھی اپنا رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس گلوبلائزڈ دور میں کوئی معاشرہ اپنی اصل روح اور اپنی اندرونی اقدار کو کھوئے بغیر واقعی جدید بن سکتا ہے؟